Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साथियों, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ FTJ यानी फाजिल अल-तिब वल जुरात के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम अपने इल्म अदविया के 8वें लेक्चर से आज के टॉपिक का आगाज़ करेंगे। हम अपने आज के लेक्चर में तरकीब के लिहाज से दवाओं के मिजाज की अक़साम का मुतालिया करेंगे, जिसमें मिजाज ऊला या मुफरदुल क़वा कौन सी अद्वियात होती हैं उनके बारे में सीखेंगे। उसके बाद मिजाज सानी या मुरक्कबुल क़वा अद्वियात के बारे में मुतालिया करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि मिजाज ऊला या मिजाज सानी क्या चीज़ है, मुफरदुल क़वा और मुरक्कबुल क़वा कौन सी अद्वियात होती हैं। दवाओं की जो कम्बिनेशन या तरकीब या बनावट होती है, तरकीब या बनावट के लिहाज से दवाओं के 2 मिजाज होंगे या 2 क़ुव्वत की दवाएं हमारी हर्बल मेडिसिन में मौजूद होती हैं। ये 2 तरह की अद्वियात कौन सी हैं? इनमें सबसे पहले मिजाज ऊला की अद्वियात होंगी या जिन्हें मुफरदुल क़वा अद्वियात कह सकते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजाज सानी या मुरक्कबुल क़वा अद्वियात। ये 2 तरह की अद्वियात को हम अलग अलग समझने और सीखने की कोशिश करते हैं कि मिजाज ऊला या मुफरदुल क़वा अद्वियात कौन सी हैं और मिजाज सानी या मुरक्कबुल क़वा अद्वियात कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम मिजाज ऊला या मुफरदुल क़वा अद्वियात का मुतालिया करेंगे। मिजाज ऊला बुनियादी या पहला या असल मिजाज होता है। किसी दवा के कुदरती मिजाज को मिजाज ऊला कहा जाता है, जो हर मुफरद दवा को हासिल होता है। यानी मिजाज ऊला असल मिजाज या बुनियादी मिजाज हर मुफरद दवा में पाया जाता है। उस दवा का असल मिजाज भी इसे कहते हैं, उस दवा का मिजाज ऊला भी इसे कहते हैं, और इसमें उस मिजाज की कुव्वत पाई जाने की वजह से इसे मुफरदुल क़वा भी कहा जाता है। यहाँ पे हम दवाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो मुफरद मिजाज की दवा से मुराद वाहिद मिजाज की दवा या मुफरदुल क़वा दवा वो दवा होगी जिसमें एक कुव्वत पाई जाएगी और वो असल मिजाज पर कायम होगी। इसकी मिसाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जंजबील की मिसाल दी गई है। जंजबील अपने कुदरती मिजाज में गर्म होती है, इसका मिजाज ऊला यही है, और इसमें गर्मी की कुव्वत का पाया जाना इसे मुफरदुल क़वा बना देती है। यानी जिस्म में दाखिल होने के बाद ये गर्मी पैदा करती है, तो इसमें ये जो कुव्वत है ये इसे मुफरदुल क़वा बना देती है। यानी ये उसकी वाहिद कुव्वत है जो जिस्म पर असरअंदाज होती है, और उसका गर्म होना उसके मिजाज ऊला है। यानी कुदरती तौर पर फितरती तौर पर उसका यही मिजाज है, और अपने इसी मिजाज से जिस्म पर असर अंदाज होकर ये हरारत पैदा करती है। यानी इसमें हरारत पैदा करने की कुव्वत पाई जाती है। हर दवा में कुदरती तौर पर एक कुव्वत पाई जाती है जो उसमें गालिब कैफियत की बिना पर होती है। या तो उसमें गर्मी गालिब होगी, सर्दी गालिब होगी, खुश्की गालिब होगी या तरी गालिब होगी। अब इन 4 कैफियत में से जो भी कैफियत उस दवा में फितरती तौर पर पाई जाएगी, जिसका उसमें गलबा होगा, तो उसी कैफियत का उसका मिजाज होगा और उसी कैफियत की वो कुव्वत रखेगी। यानी एक दवा कुदरती तौर पर उसमें गर्मी का गलबा है, तो जब वो इस्तेमाल की जाएगी तो वो जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म में हरारत पैदा कर देगी। इसी तरह से एक दवा सर्दी की कैफियत रखती है, उसमें सर्दी की कैफियत का गलबा होता है, वो मिजाजन सर्द दवा है। जब वो जिस्म में दाखिल होगी, जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म में सर्दी पैदा कर देगी, तो ये उसकी सर्दी पैदा करने की कुव्वत है जिससे वो जिस्म पर असरअंदाज होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जंजबील का अपने कुदरती मिजाज में गर्म होना उसका मिजाज ऊला है, और गर्मी की कुव्वत पैदा करना उसे मुफरदुल क़वा बनाती है। इसी तरह से कासनी का अपने असल मिजाज यानी कुदरती मिजाज में सर्द होना इसका मिजाज ऊला है, और जिस्म में दाखिल होने के बाद सर्दी पैदा करना इसमें सर्दी पैदा करने की कुव्वत का पाया जाना है, जो इसे मुफरद कुव्वत बना देती है। ये कासनी की तस्वीर आपको दिखाई गई है। कासनी मिजाजन सर्द है, और ये जब इस्तेमाल की जाती है तो ये अपनी सर्दी की कुव्वत से जिस्म पर असरअंदाज होती है और जिस्म में सर्दी पैदा करती है। इसी तरह से ज़ाफ़रान अपने कुदरती मिजाज या
مزاج اولا میں گرم تاثیر رکھتی ہے، گرم مزاج رکھتی ہے، اور جب یہ استعمال کی جاتی ہے تو اس کے استعمال سے جسم میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ اسے مفرد القوا بناتی ہے، یعنی جسم میں حرارت پیدا کرنے والی دوا۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو زعفران کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ تو اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب القوا دوائیں کون سی ہیں، یا جسے مزاج ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مزاج ثانی سے مراد دوسرا مزاج، ثانی یعنی دوسرا مزاج، اور مرکب القوا سے مراد بہت ساری قوتوں کا مرکب، یعنی دو یا دو سے زائد قوتوں کا جو مرکب چیز ہوگی اس کو مرکب القوا کہیں گے۔ مرکب ہم کہتے ہی اس چیز کو ہے جو دو یا دو سے زائد اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ مزاج ثانی دوسرا مزاج یا مرکب مزاج کسی دوا یا غذا کا وہ مزاج ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ مفرد ادویات یا اجزاء کے آپس میں ملنے سے بنتا ہے۔ یہ وہ مرکب دوا ہوگی جو ایک سے زائد اثرات رکھتی ہوگی یا متعدد قوتوں اور جوہروں کا مرکب ہوگی۔ اس طرح کی دوا کو مرکب القوا بھی کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ قوتیں رکھنے والی دوا، اس دوا میں پائے جانے والے مختلف اجزاء کا فعل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور ان مختلف افعال والے اجزاء جب باہم ملتے ہیں تو ایک مرکب مزاج بنا دیتے ہیں جسے مزاج ثانی کہا جاتا ہے، اور یہ مزاج ثانی مرکب القوا کہلاتا ہے۔ مرکب القوا یعنی زیادہ قوتوں کا حامل۔ جیسا کہ گرمیوں کے موسم میں عموماً ہم شربت استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں چینی شامل کی جاتی ہے، نمک شامل کرتے ہیں، لیمو شامل کر لیتے ہیں، یا کوئی دوسری شربت وغیرہ اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو ان سب کو اکٹھا پانی میں حل کر کے ایک مرکب بن جاتا ہے، یعنی دو سے زائد اشیاء کا ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں بیک وقت مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی وہ مرکب، وہ شربت جب ہم استعمال کریں گے تو پانی کی موجودگی کی وجہ سے ہماری پیاس بجھے گی، چینی کی مٹھاس کی وجہ سے ہمیں وہ خوش ذائقہ محسوس ہوگی اور ہمارے جسم کی انرجی کو بحال کرے گی، نمک کی وجہ سے ہمارے جسم میں سے جو نمکیات پسینہ کی صورت میں ضائع ہو چکے ہوتے ہیں اس کو بحال کرے گی، لیموں کی صورت میں ہماری بڑی ہوئی حدت کو اعتدال پر لائے گی۔ یعنی مرکب وہ چیز ہے یا مزاج ثانی وہ چیز ہے جو دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے آپس میں ملنے سے، باہمی ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ یہ مرکب مختلف اجزاء جن کے مزاج و کیفیات الگ ہوتے ہیں، جب یہ آپس میں ایک مرکب کی صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس مرکب کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ایک نیا مزاج ہوتا ہے۔ یہ جو نیا مزاج بنتا ہے اس کو مزاج ثانی کہا جاتا ہے۔ اس دوا کو مرکب القوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف قوتیں پائی جائیں گی، جیسا کہ شربت میں پیاس بجھانے کی قوت، نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کی قوت، انرجی کو بحال کرنے کی قوت، لیمو کی موجودگی کی وجہ سے حد سے بڑی گرمی کو حد اعتدال پر لانے کی قوت۔ یعنی چار اشیاء کے باہم ملنے سے چار مختلف مزاج کی، چار مختلف کیفیات کے اجزاء کے باہم ملنے سے ایک نیا مرکب بنا۔ اس نئے مرکب کا مزاج بھی مختلف ہے اور اس مرکب کی قوت بھی الگ ہے، لیکن اس قوت اور مزاج کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو اجزاء تھے، اس میں جو چار اجزاء نمک، چینی، لیمو اور پانی اکٹھا ملایا گیا، تو یہ الگ الگ بھی اپنی صفت نوعیہ سے، صورت نوعیہ سے جسم پر اثر انداز ہوں گی اور جسم کی باقی قوتوں کو بھی بحال رکھنے میں معاونت فراہم کریں گی۔ اس طرح کی چیزوں کو مرکب القوا یا مزاج ثانی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسا کہ دودھ کی مثال دی گئی ہے، انڈا ہے، مولی ہے، یا دیگر مرکبات جیسے شربت، معجون، لبوب یا جوارشات وغیرہ ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دو یا دو سے زائد اشیاء کے باہمی ملنے سے بنتی ہیں، اسی لیے انہیں مرکب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دودھ کی مثال کیوں دی گئی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ دودھ چونکہ مختلف اجزاء کا مرکب ہے اور یہ قدرتی مرکب ہے، یعنی یہ حیوانات سے، گائے، بھینس، بکری، اونٹنی وغیرہ سے حاصل ہونے والا وہ مرکب ہے جس میں مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے تجربہ میں ہوگا کہ دودھ سے ہمیں مکھن حاصل ہوتا ہے، پنیر حاصل ہوتی ہے، گھی حاصل ہوتا ہے، لسی حاصل ہوتی ہے۔
یہ چاروں چیزیں یا اس میں پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر الگ الگ کر لیا جائے تو وہ مفرد مزاج پر مشتمل اشیاء ہوں گی، جیسے گھی ایک مفرد مزاج رکھنے والی چیز ہوگی، پنیر الگ ایک مفرد مزاج رکھنے والی مزاج اولا والی چیز ہوگی، لسی ایک الگ مفرد مزاج اولا رکھنے والی چیز ہوگی، اور گھی یا مکھن اس کی الگ الگ مزاج اولا رکھنے والی چیزیں ہوں گی، اور ان سب کے مزاج بھی الگ اور جسم پر اثرات بھی الگ۔ اب جب یہ چیزیں دودھ کی صورت میں مرکب کی صورت میں تھیں تو ان سب اشیاء کی موجودگی کی وجہ سے دودھ مرکب القوا تھا، یعنی اس میں وہ تمام اثرات جو گھی، پنیر، مکھن یا لسی سے جسم پر مرتب ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس دودھ میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہ جسم پر مرکب القوا مختلف قوتوں سے اثر انداز ہوتا ہے اور جسم کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اسی بنا پر دودھ کو مکمل غذا کہا جاتا ہے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں مختلف طرح کے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ دودھ اپنے مزاج پر قائم ہوگا لیکن اس میں موجود جو اس کے دیگر اجزاء ہیں ان کے بھی صورت نوعیہ کے اثرات جسم پر ضرور مرتب ہوں گے، اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مزاج ثانی والی اشیاء کہلاتی ہیں یا مرکب القوا کہلاتی ہیں۔ دوسری مثال آپ کو انڈے کی دی گئی۔ انڈا میں اب زردی اور سفیدی دونوں الگ الگ اپنے مزاج رکھتے ہیں، جسم پر ان کی الگ الگ اثرات ہیں، الگ الگ کیفیات ہیں، لیکن جب انڈا زردی اور سفیدی کے ساتھ استعمال کروایا جائے گا یا جب ہم انڈے کی بات کریں گے تو یہ مرکب القوا کہلائے گا، اور اس کا جو مزاج ہوگا اس کو مرکب القوا کہیں گے یا مزاج ثانی کہیں گے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ بے شمار ایسی ادویات جنہیں مصنوعی طور پر ہم تیار کرتے ہیں، جیسے کہ جوارشات بناتے ہیں، معجون بناتے ہیں، لبوب یا خمیرے بناتے ہیں، شربتیں بناتے ہیں، کیپسول بناتے ہیں، گولیاں بناتے ہیں، یہ تمام چیزیں ثانی مزاج رکھنے والی دوائیں ہوں گی، اسے ہی مزاج ثانی کہا جاتا ہے اور انہیں مرکب القوا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ادویات، یہ کیپسول، یہ جوارشات، یہ معجونیں، یہ لبوب، یہ بہت ساری قوتوں کا مرکب ہوتے ہیں۔ مختلف مختلف مزاج کے اجزاء کے ملنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے، اور جب یہ تیار ہوتی ہے تو اس کا مزاج ایک الگ مزاج ہوتا ہے جسے مزاج ثانی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے استعمال سے اس میں پائے جانے والے تمام اجزاء جسم پر اپنی صورت نوعیہ سے بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو مرکب القوا کہا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیکچر میں مزاج اولا یا مفرد القوا کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد مزاج ثانی یا مرکب القوا کا مطالعہ کیا، تو اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ترکیب کے لحاظ سے مرکب القوا کی اقسام کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے لیکچر میں مزاج ثانی یا مرکب القوا کی اقسام بلحاظ استحکام و عدم استحکام، یعنی جو مرکب بنے ہوتے ہیں وہ آپس میں کتنی آسانی سے یا کتنی مشکل سے ان مرکبات کو الگ الگ اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں مطالعہ کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔